مشکل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مشکل دو طریقوں سے حل ہوتی ہے۔ ایک تو وقت پر وہ کام ہو جائے تو پھر مشکل حل ہو گئی۔ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ اگر اس کام سے تمنا ہی ہٹ جائے تو پھر بھی مشکل حل ہو گئی۔ کبھی آپ غور سے دیکھیں تو زندگی ایسے ایڈجسٹ ہوتی رہتی ہے کہ کبھی وہ واقعہ پورا ہو گیا اور کبھی اس کی تمنا ہی مٹ گئی۔ کبھی آپ اپنے ماضی پر ضرور نگاہ دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی آرزوئیں تھیں جن کو آپ چھوڑ چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے ہاتھ سے کتنے کبوتر اڑ گئے ہیں۔ پہلے بہت ساری آرزوئیں اور بہت ساری تمنائیں آپ چھوڑ بیٹھے ہیں، لیکن اب جو آرزو موجود ہے آپ یہ نہیں چھوڑنا چاہتے، حالانکہ 10 دن کے بعد یہ بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے آرزوئیں تو آپ کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں اور آپ کی عمر بھی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ تو آرزوئیں کیا چیز ہیں؟ کیونکہ ان کو ہر طرف سے زندگی نگل جاتی ہے۔ اس لیے آپ اس بات پر کبھی اصرار نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ آرزو پوری کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل کشائی کر دیتا ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آیت کریمہ کا ذکر کرو تو اس سے مشکل ضرور دور ہو جاتی ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھ لینا کہ اللہ اللہ ہے، وہ کسی فارمولے میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے مزاج میں کام نہیں کرنا۔ اگر سارا شہر دعا کرے مگر جو کام اس نے نہیں کرنا ہے تو وہ نہیں کرے گا، اور اگر چڑیا بھی فریاد کر دے تو کام بن جائے گا۔ تو وہ اللہ ہے اور اللہ کسی فارمولے میں نہیں آتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نماز سے راضی ہو جاتا ہے یا یہ کہ اپنا بنا کے تکلیف نہیں دے گا تو ایسا نہیں ہے، تکلیف بھی دے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام ضرور کرتا ہوں، کہ میں خوف ضرور بھیجوں گا، مال میں نقص بھیجوں گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پھل ضائع ہو جائے گا اور دانے ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں کرتا رہتا ہوں۔ وہ اللہ یہی تو کرتا رہتا ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے، اور جب انسان زندگی پر حقور ہو جاتا ہے تو فرماتا ہے کہ واپس آ جاؤ۔ پھر اقبال رحمت اللہ کا یہ شعر بن جاتا ہے، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ اور اس نے کہا کہ تو بغیر انتظار کے فوراً آ جا، اور اقبال رحمت اللہ چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا رب العالمین فرعون کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کو ہماری طرح ڈسپیچ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ پھر خود بھی آ جاؤ۔ That's all۔ یہ کل کہانی ہے۔ پہلے فرعون کو ڈسپیچ کرو اور پھر خود روانہ ہو جاؤ، اور باقی رہے گا اس دنیا میں اللہ کریم کا نام۔ اللہ تعالیٰ یہی کام کرتا رہتا ہے کہ پہلے بناتا ہے اور پھر بگاڑتا ہے، اور یہ اس کے کام ہے۔ اگر کبھی آپ اس کے کام میں لطف لینا شروع کر دو تو پھر آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی، اور آپ کہیں گے کہ یا رب العالمین یہ تیرا ہی کام ہے، ہمارا ہونا تیرے فضل کی دلیل ہے اور نہ ہونا تیرے امر کی دلیل ہے۔ یہاں بھی ہم تیرے ہیں اور وہاں بھی ہم تیرے ساتھ ہیں، ہمیں یہاں بھی اپنا بنا کے رکھ اور وہاں بھی اپنے پاس رکھ، اور ہمارا مسئلہ ہی آسان فرما، ہمیں آسان زندگی عطا فرما کہ یہاں بھی آپ کے لیے زندہ ہوں اور وہاں بھی آپ کے پاس ہوں۔ یہ آسان زندگی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تمام بزرگان دین اور آپ بھی خاص طور پر نگاہ کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں، تو اس کو حاصل کرنے کا راستہ بتائیں۔ یہ جو میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، یہ ساری کی ساری گفتگو میں ایک خاص ضرورت اور ایک خاص انداز سے کرتا ہوں۔ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے یہ گفتگو سنائی، میں آپ سے ویسی ہی بات کرتا ہوں۔ ان بزرگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ 60 سال کے وظیفے، ریاضت اور عبادت کے بعد انہیں یہ بات پتہ چلی اور انہوں نے پھر یہ بات بتا دی، اور کسی نے یہ بتایا کہ اس بات کے لیے اس کی آدھی زندگی بیت گئی، تب جا کر اسے یہ بات معلوم ہوئی۔ ان تمام وظیفوں، ان تمام محنتوں، ان تمام کارروائیوں اور اس کوچے کے اندر رسوائی اور گدائی کے بعد جو کچھ حاصل ہوتا ہے تو وہ بات میں آپ کو چند پل میں بتا دیتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ وظیفے سے نتیجے کے طور پر جو حاصل ہوتا ہے میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں۔ اگر آپ اس طریقے کو چھوڑنا چاہیں اور یہ کہیں کہ آپ کو وظیفہ بتا دوں تو آپ کو بہت دقت پیدا ہو جائے گی اور ہماری ساری محفل دقت زدہ ہو جائے گی۔ اگر ہم لگاتار اس محفل میں سارے مل کر 2-2.5 سال ذکر کریں تو اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا وہ میں آپ کو اب بتا دیتا ہوں۔ تو میں آپ کو یہ بتا دیا کرتا ہوں
کہ اگر آپ مشقت کرو گے تو بھی وہی حاصل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عنوان کا خلاصہ دے دیتے ہیں۔ آپ کا سوال بعد میں آیا ہے، لیکن میں نے آپ کو جواب پہلے دیا ہے کہ ایک آدمی نے کسی بتانے والے آدمی سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کس طرح ہم نکاح کی پاکیزگی کو حاصل کر سکتے ہیں، کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے؟ اور پھر اس بتانے والے نے اسے وظیفہ بتایا۔ اس شخص نے وظیفہ پڑھا اور وہ اس پر قائم رہا۔ وہ کہتا ہے کہ لگاتار 4 سال وہ وظیفہ کرتے کرتے مجھے مشاہدہ ہو گیا۔ اس دن کے بعد میری پرابلم ختم ہو گئی اور مجھے نکاح کی پاکیزگی مل گئی۔ ہم نے اس سے کہا کہ تجھے کیا مشاہدہ ہوا کہ تم 4 سال کا وظیفہ کرتے رہے؟ اس نے کہا یہ کوئی الائن اسپرٹ تھی جس نے مجھے دکھایا کہ میرے سامنے ایک لڑکی آئی جس کو میری ناپاک نگاہیں دیکھتی تھی۔ مجھے فوراً مشاہدہ ہو گیا اور میری نیت صاف ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ تجھے کیا مشاہدہ ہوا؟ کہتا ہے کہ اس کے چہرے میں مجھے میری بیٹی کا چہرہ نظر آتا تھا۔ 4.5 سال وظیفہ کرنے کے بعد پھر آ کے اس کو یہ بات ملی، اور میں آپ کو 4.5 سال کے وظیفے سے ایک تو بچا رہا ہوں، اور یہ وظیفہ 4.5 سال ڈیلی کرنا ہوتا ہے۔ لہسن بھی نہیں کھانا، گوشت بھی نہیں کھانا۔ تو نیک نگاہی کا معنی یہ ہے کہ اپنی بیٹی کے چہرے کو روبرو رکھنا۔ ایسا کرنے سے وہ انسان نیک نگاہ ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ تو بڑے خوش قسمت ہیں، جو اصل بات ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ ہمیں کسی نے مفت بتا دی تو ہمیں یہ بات مل گئی، اب آپ کو بھی مل گئی۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ واصف صاحب ایسے ہی بات کر رہے ہیں، کیا خبر ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا؟ خبردار، یہ ضرور ہوتا ہے۔ میں ایسے نہیں آیا ہوں، اور کسی آدمی کو حکم نہیں ہے کہ پبلک میں ایسی بات کرے، اور وہ بھی اس انداز سے جس انداز کا اس کو پتہ نہ ہو۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی دن بتایا تھا کہ بغیر کبھی دلیل کے بڑی بات نہ کرنا۔ یہ بات آپ کو یاد ہے نا کہ کبھی دلیل کے بغیر بڑی بات نہ کرنا؟ اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں اس کی میرے پاس دلیل بھی ہے اور آپ کے لیے وارننگ بھی ہے، اور آپ سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو یہاں نہیں ہیں، کیونکہ یہ ضروری تو نہیں کہ ہم صرف آپس میں بات کرتے جائیں۔ اس دنیا میں اور بھی سوچنے والے لوگ ہیں، اس لیے آپ عزت کرو، عزت کیے جاؤ اور عزت کراؤ۔ یہی دنیا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ایگزیکٹ ریباؤنڈ ہے، گنبد کی سطح ہے۔ جو کچھ بولے گا وہ سنے گا۔ تنہائیوں کی بات محفلوں میں جائے گی، بند کمروں کی بات چھتوں پر جا کر اعلان کرے گی۔ چھپے ہوئے قتل کا اگر کوئی گواہ نہ ہو تو بھی گواہ بول پڑتا ہے، گواہ بتا دیتا ہے کہ یہ قتل ہوا پڑا ہے، تو بات چھپتی نہیں ہے۔ یہی تو دنیا کی حکمت ہے کہ بات چھپ نہیں سکتی ہے، اور یہاں آج تک کوئی بات نہیں چھپی ہے۔ شیطان کے پاس 3 کام ہیں۔ پہلے وہ آپ کے کان میں خواہش نفس پیدا کرے گا، یہ کان میں بات کرے گا، آہستہ سے بات کرے گا، اور اس سے خواہش نفس تیز ہوگی۔ پھر آپ کو گناہ کی ترغیب دے گا کہ یہ گناہ کرو، اور آپ کے اوپر ایک ایسی تاریک چادر ڈال دے گا کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کا گناہ مخفی ہو گیا۔ یہ شیطان کے پاس جہالت اور گمراہی کا دوسرا تحفہ ہے۔ یعنی پہلا تحفہ ہے گناہ کا میلان پیدا کرنا، اور پھر دوسرا تحفہ یہ ہے کہ اس گناہ کے اوپر تاریکی کا لبادہ دیتا ہے کہ یہ گناہ کورڈ ہے، اس میں آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ اور تیسری چیز اس کے پاس ایک ڈھولک ہے۔ جب وہ گناہ ہو چکتا ہے تو پھر یہ ڈھولک بجا دیتا ہے اور لوگوں میں اعلان کر دیتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ تو نے مجھے برباد کرایا ہے، تو نے یہ میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے مجھے جنت سے نکلوایا ہے، کیا میں تجھے چھوڑ دوں گا؟ اللہ عباد اللہ المخلصین، یعنی مخلصین کو شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مخلصین کون ہیں؟ جو بات سن کر بدل جائیں۔ ٹھوکر کے بعد جو بدلا وہ بھی کیا بدلا، اس سے پہلے کہ کوئی ٹھوکر راستے میں آ جائے بہتر یہ ہے کہ راستہ بدل دیا جائے۔ یہ وارننگ ہے۔ بات کو سن کر ٹھیک ہونے والے ہی اصل مومن ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو بات کو سن کر ٹھیک ہو جائے، کیونکہ تجربے سے تو کتنی ہی دنیا مومن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر فائنل دن آ جائے گا جب میں تم سے کہوں گا کہ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ تھا، اب تم کیا مانگتے ہو؟ کافر اس وقت چیخے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یا اللہ ایک بار پھر موقع دے۔ تو پھر اللہ فرمائے گا کہ یہ تو میرا دن ہے۔ اس لیے اصل بات یہ ہے کہ ٹھوکر سے پہلے اپنے آپ کو بدل لو، یہ اصل وظیفہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ تو شیطان کا شکنجہ جو ہے وہ مخلصین کے لیے نہیں ہے۔ اور مخلصین کون ہوتے ہیں؟ جو آسانی سے گناہ کو چھوڑ دیں اور آسانی سے نیک ہو جائیں، کیونکہ نیک ہونے کے لیے کوئی بھی وقت سازگار ہو سکتا ہے۔
دل سے دعا کر لی جائے اور دل سے توبہ کر لی جائے تو نیکی کا سفر آج ہی سے شروع ہو سکتا ہے، اور آج کے بعد آپ کے تمام لواحقین عافیت میں ہوں گے۔ اس کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے تمام لواحقین عافیت میں ہوں گے، بشرط کہ پہلے آپ عافیت پیدا کریں، قربانی آپ دیں، پھر آپ کے بچے محفوظ رہیں گے، بلکہ آپ کے بچے 7 پشتوں تک محفوظ رہیں گے۔ تو اے صاحبان بصیرت، اپنے آپ کو توبہ کے دروازے پر کھڑا کرو۔ بزرگوں نے یہی بتایا ہے، لیکن بڑے بڑے وظیفے کروا کر پھر بتایا ہے، اور ہم نے آپ کو ایسے آسانی سے بتا دیا ہے اور آپ کے لیے بات کو آسان کر دیا ہے۔